اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہمارے علاقے میں جب کوئی فوت ہوتا ہے تو پہلے 3 دن اس کی قبر پر دھواں لگاتے ہیں۔ اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ وضاحت کیا ہے جی؟ بدعت ہے، اس طرح کی تو کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ قبر پہ جا کے آپ دعا کریں، وہ سنت ہے۔ دفنانے کے فوراً بعد کریں۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ جب بھائی کو دفنا چکو تو قبر کے سوالات میں استقامت کے لیے دعا کرو۔ اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً جب آپ قبرستان جائیں گے تو دعا کریں گے، جو صحیح مسلم میں ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ یہ دعا ہے، یہ آپ کریں اور اس کی طرف سے صدقہ اور خیرات کریں، نماز میں بھی دعا کریں۔ یہ کام ہے کرنے کے۔ باقی یہ دھوئیں دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ وہاں پر آپ کرائے کے جو حفاظ لے جاتے ہیں قرآن پڑھانے کے لیے ان کا کوئی فائدہ ہے۔ بلکہ ہمارے تو جہلم کے قبرستان میں آج کل انہوں نے رات کو ٹیپ ریکارڈر چلایا ہوتا ہے اور مردوں کو سنا رہے ہیں ترجمے والا قرآن۔ مردوں کو رات کے وقت ادھر کوئی نہیں ہوتا۔ وہ بائی چانس ایک دفعہ مجھے جانا پڑا تو آواز آ رہی تھی، میں نے پوچھا اور کہا جی پوری رات چلتا رہتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں اس کے ذریعے مردے کو تخفیف ہوگی، اس مردے کو جس نے پوری زندگی خود قرآن ترجمے سے کھول کے نہیں پڑھا، اب مرنے کے بعد اس کی قبر کے اوپر ترجمے والا قرآن چلا رہے ہیں کہ اندر جا کے شاید اسے کوئی فائدہ ہو جائے۔ تو اللہ سے ڈر جائیں، اس طرح کچھ نہیں ہونا۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ واقعہ سنایا تھا کہ خلیفہ ہارون رشید کے دور میں ایک دانا شخص تھے، بہلول دانا مشہور تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ بازار میں کھڑے تھے تو کسی نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ موت سے پہلے پہلے اللہ کی طرف رجوع لے آؤ، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن یہ بازار کے لوگ میری بات نہیں سن رہے۔ کچھ دنوں کے بعد اسی شخص نے انہیں قبرستان میں پایا تو پوچھا کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر کھڑے ہو کر عبرت حاصل کر رہا ہوں کہ اب یہ تو مان گئے ہیں لیکن وہ نہیں مان رہا۔ یعنی یہ تو مان گئے، انہوں نے اپنی آخرت دیکھ لی ہے، لیکن اب وہ نہیں مان رہا۔ پہلے میں ان کو کہہ رہا تھا کہ وہ مان رہا ہے، اس کی طرف رجوع لاؤ، تو یہ نہیں مان رہے تھے۔ اب مرنے کے بعد یہ مان گئے، اب وہ نہیں مان رہا، کیونکہ جو آخرت میں چلا گیا واپس تو نہیں دنیا میں آ سکتا۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، آج کے دن ہم نے تمہاری آنکھوں سے پردے ہٹا دیے ہیں، دیکھ تیری نگاہ کتنی تیز ہے، سب کچھ تجھے نظر آ رہا ہے۔ تو آخرت میں تو سارے مان جائیں گے۔ اور ہم نے یہ آیت سورہ قاف کی اینکوں کے کورز کے اوپر لکھ کے لگائی ہوئی ہے کہ آج کے دن ہم نے تیری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا تو دیکھ تیری نگاہ کتنی تیز ہے۔ بس یہی ترجمہ دیکھا کسی نے اور پکڑ کے یہ ایک بدعت چل پڑی۔ آپ کو پورے پاکستان میں جہاں کہیں یہ اینکوں کی دکانیں نظر آئیں گی یا ہاسپٹل نظر آئیں گے آنکھوں کے، تو اس کے باہر یہ آیت لکھی ہوئی ہوگی، حالانکہ اس آیت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس نظر کے ساتھ۔ اللہ نہ کرے کہ اس قسم کی کسی کی نظر تیز ہو۔ یہ تو مجرمین کے بارے میں آ رہا ہے کہ آج کے دن ہم نے تیری نگاہوں سے پردہ ہٹا دیا تو آج تیری نظر بڑی تیز ہے، اب تجھے نظر آ گئی نا آخرت، دنیا میں تو انکاری تھا۔ یہ مطلب تھا اس آیت کا، اور اس کو انہوں نے، لوگ تو اس کا دم بھی کرتے ہیں پھونک پھونک کے۔ میری دادی ماں بھی دم کیا کرتی تھی، میں کہ پڑھو مطلب دی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جس کانٹیکسٹ سے بیان ہوئی ہے، توبہ توبہ، اللہ نہ کرے اس طرح کی کسی کی نگاہ تیز ہو، دنیا میں ہی تیز کر لیں۔ ہاں، اس سے پہلے کہ وہ ماننے سے انکار کر دے اس کی مان لیں۔ لوح قرآنی کا ترجمہ کیا ہے؟ اگر ان کا کوئی مطلب نہیں تو ان کو نازل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ آپ کو اس مقصد میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں آیا کہ قرآن پاک کی آیات 2 قسم کی ہیں۔ ایک محکمات ہیں جن میں اللہ کی طرف سے حکم آئے ہیں، شرک سے بچنا، نماز پہ استقامت اختیار کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور اس آیت میں ہے کہ یہ تمام محکمات جو ہیں یہ کتاب کی اصل ہیں، ان کی پیروی کرنی ہے۔ دوسری متشابہات ہیں سمجھانے کے لیے، جس طرح آخرت کی نعمتوں کا ذکر ہوا، حوروں کا ذکر ہوا، تو جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات متشابہات ہیں۔ اسی طریقے سے لوح قرآنی جو ہے یہ بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں۔
یہ محکمات نہیں ہے. جب محکمات نہیں ہے تو آپ نے ان کے پیچھے نہیں پڑنا. یہ قرآن کے کوڈ ورڈز ہیں, ان کا مطلب آپ کو پتا ہے نہیں پتا ہے, اس سے قرآن حکیم کی تعلیمات کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی آپ کے لیے کمزوری واقع نہیں ہوگی. باقی جو شعر و شاعری میں ہو گیا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. ڈاکٹر اقبال صاحب شعر لکھ کے ٹر گئے تھے, لوگوں نے اپنا نام پھر یاسین اور طٰہٰ رکھنا شروع کرتا, حالانکہ مطلب ہی نہیں پتا. کیسے آپ نام رکھ سکتے ہیں جس کا آپ کو مطلب ہی نہیں پتا؟ کتنی خطرناک بات ہے. تو حروف مقطعات کے ساتھ اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے. اس پہ تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. اگر بوڑھی عورت کا خامند وفات پا جائے تو اس کے لیے بھی عدت کرنا ضروری ہے. جی عدت کرنا ہے, یہ سوگ ہے نا جی, 4 مہینے 10 دن کا سوگ ہے. ایک صورت میں یہ سوگ ختم ہوگا کہ وہ عورت پریگننٹ ہو اور اس کا بچہ پیدا ہو جائے, فوراً اسی دن ہو جائے تو اس کا سوگ ختم, ورنہ اس نے سوگ پورا کرنا ہے. اس کی جو باقی حکمتیں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. بیسیکلی تو یہ 4 مہینے 10 دن سوگ ہے. اس دوران اس نے کسی خوشی کی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لینا. تو خواہ کوئی بوڑھا فوت ہو یا جوان فوت ہو, دونوں صورتوں میں عورت نے سوگ کرنا ہے. بلکہ بوڑھی عورت کو تو زیادہ سوگ ہوتا ہے, اس کا تو زندگی کا زیادہ حصہ گزرا ہوتا ہے مرد کے ساتھ. باقی یہ کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ اس نے کوئی پردہ کرنا شروع کر دینا ہے. وہ دامادوں سے بھی پردہ کروانا شروع کر دیتے ہیں. بھائی داماد تو محرم ہے بھائی, اس سے کیوں پردہ ہے؟ جن سے پردہ پہلے تھا وہ اب بھی ہے. صرف یہ ہے کہ وہ عورت کسی خوشی کی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے گی 4 مہینے 10 دن تک, باقی نارمل زندگی گزارے گی. یہ نہیں کہ کہیں کونے میں لا کے بیٹھ جائے گی. کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام اس نے نہیں کرنا. بیمار ہو جاتی ہے تو آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جا سکتے ہیں. اس کی اگر کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے تو وہ مجبوراً سودا صرف لینے کے لیے بھی باہر نکل سکتی ہے, ایز اے لاسٹ ریزارٹ, اگر واقعتاً کوئی نہیں ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات ان کی بچیاں دوسری جگہوں پہ بیاہی ہوتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ ہم اپنی والدہ کو اپنے پاس بلا لیتی ہیں عدت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, وہاں پہ بھی عدت پوری کر سکتی ہیں. بیسک مقصد یہ ہے کہ آپ نے 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرنا ہے. کیا ہمارے پالتو جانور جن سے ہم محبت کرتے ہیں جنت میں ہمارے ساتھ جائیں گے؟ آپ جانوروں کی فکر کر رہے ہیں, سب سے پہلے تو انسانوں کی فکر کریں. تو جنت میں ہر وہ چیز ہے جو آپ چاہیں گے. یہ بخاری میں واضح حدیث موجود ہے. جب ایک صحابی نے جنت میں جانوروں سے متعلق سوال کیا, کھیتی باڑی سے متعلق سوال کیا, تو آپ نے فرمایا ہر وہ چیز ہے. قرآن میں تو کئی آیات ہیں کہ جنت میں ہر وہ چیز ہے جو تم چاہو گے, لیکن نبی الاسلام نے صحیح بخاری میں سے کھول کے بیان کر دیا. الحمدللہ. کیا نماز سے باہر نکلنے کے لیے سلام پھیرنا سنت ہے یا واجب ہے یا فرض ہے؟ وضاحت کرتے ہیں. کیا اہل تشیع کا طریقہ درست ہے؟ وہ بھی نماز سے نکلنے کے لیے ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں, تو خروج بالسرعی ہی وہ بھی کرتے ہیں. ان کے ہاں وہ بھی ثابت ہے. ہمارے اہل سنت کے ہاں بھی کچھ روایتیں ہیں لیکن وہ کمزور ہیں. بہرحال نماز کو مکمل وہ بھی کرتے ہیں. ہم نماز کے بعد اللہ اکبر بلند آواز سے کہتے ہیں, وہ 3 دفعہ یوں اللہ اکبر کہہ کے اس کو کنکلوڈ کر رہے ہوتے ہیں. یہ فروعی مسئلہ ہے, کوئی ایشو نہیں ہے اس کے اندر. اسلام میں داڑھی کی شرعی حیثیت, 1 مٹھی داڑھی رکھنا ضروری ہے. سنت تو یہی ہے کہ کم از کم مٹھی داڑھی ہو, لیکن اگر مٹھی سے کم بھی ہے تو ایٹ لیسٹ آپ کا فرض ادا ہو جائے گا جو قرآن میں آیا, وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. سورہ النساء کی آیت نمبر 119. شیطان نے کہا تھا میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری تخلیق کو بدلیں گے. تو مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے, اس تخلیق کو بدلنا شیطانی عمل ہے. ایٹ لیسٹ اتنی داڑھی رکھنا کہ چہرے کی کھال چھپ جائے تو آپ مردوں کی کیٹیگری میں فال کریں گے, اس حوالے سے کہ آپ اللہ کی تخلیق کو نہیں بدل رہے. بخاری میں ایک حدیث ہے نا کہ ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں, ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں. ظاہر عورت کو تو اللہ نے داڑھی نہیں دی, بلکہ عورت کی نکل آئے تو اس نے صاف کرنی ہے. اس پہ یہ ضروری ہے تاکہ مردوں کے ساتھ مشابہت نہ بنے. ویسے تو بخاری مسلم میں الگ سے حدیثیں ہیں, داڑھی بڑھانے کا حکم نبی الاسلام نے دیا. تفصیلاً میری ویڈیوز داڑھی کے اوپر ریکارڈ ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. سیدنا علی کا مزار جس جگہ پر ہے کیا واقعی یہی پر ہے یا صرف اندازہ ہے؟ کئی ایک اقوال ملتے ہیں, مضبوط یہی ہے جو نجف کے اندر ہے. ویسے تو مزار شریف ایک پورا شہر ہے افغانستان میں, وہاں بھی سیدنا علی کا مزار بنایا ہوا ہے, لیکن یہ کمزور ہے, مضبوط وہی پہ ہے. وسیلہ کی قرآن و سنت کے لحاظ سے شرعی حیثیت کیا ہے؟
وسیلے کو ہم مانتے ہیں نہیں، وسیلے کے نام پر دھوکہ، ہم نے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے پچھلے دنوں، مفتی اکمل صاحب کو میں نے جواب دیا تھا کہ وسیلے کا کوئی انکاری نہیں ہے، آپ وسیلے کے ذریعے استعانت کرتے ہیں، استمداد کرتے ہیں۔ وسیلہ تو یہ تھا کہ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ میرا یہ کام کر دے۔ چلے اس میں کوئی کلام ہو سکتا ہے، دو آراء اس میں موجود ہیں، کمزور روایتیں بھی ہیں اس کو سپورٹیو، لیکن یہ کہنا کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی آپ میری مدد کریں، یا علی آپ میری مدد کو پہنچیں، اور پھر کہنا ہم تو وسیلہ اور توسل کر رہے ہیں۔ وسیلہ اور توسل تو نہیں ہے، تو ڈائریکٹ آپ مدد مانگ رہے ہیں۔ تو وسیلے کو ہم مانتے ہیں، اللہ کے اسماء کا وسیلہ قرآن میں آیا، اسی طریقے سے نیک اعمال کا وسیلہ قرآن میں آیا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نیک اعمال کا وسیلہ۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آیا الوسیلہ جنت میں مقام ہے، جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں نبی الاسلام کے حق میں، رسول اللہ کی شفاعت ہمارے حق میں واجب ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ نبی الاسلام کے جو تبرکات ہیں اوریجنل، ان سے توسل حاصل کرنا، جو بخاری مسلم میں آیا نبی الاسلام کے کرتا مبارک سے، بال مبارک سے، یہ وہ سارے وسیلے ہیں جن کو ہم مانتے ہیں۔ کسی نیک آدمی سے دعا کروانا، جو صحیح بخاری میں ہے کہ سیدنا عمر جو ہیں وہ کہا کرتے تھے انا کننا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہلے تیرے نبی کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتے تھے اور تو بارش نازل فرما دیتا تھا ان کی دعا کی برکت سے، اب ہم ان کے چچا کو لے کر آئے۔ تو یہ وسیلہ ہے۔ میں بیوہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کے 2 بچے ہیں، میں اللہ کی خاطر شادی کر رہا ہوں لیکن میرے گھر والے نہیں مان رہے۔ مہربانی کریں آپ اللہ کی خاطر شادی بعد میں دیکھیں، پہلے یہ دیکھیں کہ یہ نہ ہو کہ یہ نیکی کا جذبہ تو اس وقت چڑھا ہے، بعد میں نیکی گلے نہ آپ کے پڑ جائے۔ ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ شوق تو بڑا ہوتا ہے لوگوں کو، بعد میں نبھا نہیں سکتے۔ اگر آپ واقعتاً نبھا سکتے ہیں پھر اس معاملے کو آگے لے کے چلیں۔ یہ کہنا آسان ہوتا ہے، دن بدن پھر معاملات کسی اور طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بہتر یہ کہ گھر والوں کو انوالو کریں اور ان کی مرضی کے ساتھ اس معاملے کو لے کر چلیں۔ البتہ اگر گھر والے نہیں مانتے اور آپ بضد ہیں کہ آپ نے کرنا ہے تو آپ کا رائٹ ہے، آپ شادی کر سکتے ہیں، لیکن پھر شادی کرنے کے بعد اس بیچاری کو لا کر اپنے ظالم ماں باپ کے سامنے نہیں پھینکنا، انہوں نے آپ کا بدلہ بھی اس سے اتارنا ہے۔ ظالم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک تو ظالم ہے نا، آپ کو روک رہے ہیں، تو وہ پھر گن گن کے بدلے لیں گے۔ تو اگر آپ نے الگ گھر میں رہنا ہے تو پھر یہ حرکت ضرور کریں۔ بہرحال آپ اپنے ماں باپ کے پابند نہیں ہیں اس معاملے میں، یہ آپ کا رائٹ ہے۔ مزاروں پر عرس کروانا حلال ہے یا حرام؟ اور بھائی اس وقت جو کروا رہے ہیں وہ خود پریشان ہیں، ان کے فرقے والے پریشان ہیں کہ یہ عرس شروع کروایا تھا، یہ تو اور ہی کچھ شروع ہو گیا ادھر۔ تو اب تو وہ بھی کہتے ہیں کہ اس قسم کے عرس کو ہم صحیح نہیں مانتے، اب تو کہتے ہیں جی شرعی طریقہ قبروں پہ حاضری کا اور غیر شرعی طریقہ، سنت طریقہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں آپ کو۔ والد کی وفات کے بعد جائیداد کا وارث کون؟ ماں، بہن، بھائی یا سب؟ اگر سب ہیں، ہاں جی سب ہی ہیں جی، آپ کی والدہ بھی ہوں گی، آپ کے بھائی بھی ہوں گے، آپ کی بہنیں بھی ہوں گی۔ ہاں والد کی بہنیں نہیں ہوں گی کیونکہ اولاد نرینہ ہو یعنی بیٹا ہو تو پھر بہن بھائی حصے سے محروم ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ کے دادا دادی ہیں تو ان کو بھی حصہ جائے گا۔ وراثت کے تفصیلی احکامات ہم نے ریکارڈ کروائے، سورہ نساء کا 2 رکوع پڑھ لیں۔ 1/6 1/6 ماں باپ کو ملے گا، 1/8 بیوی کو ملے گا، اور یہ 1/6 1/6 اور 1/8 ٹوٹل مال میں سے ہوگا، اور جو باقی مال بچ جائے گا وہ 2:1 کی نسبت سے اولاد میں تقسیم ہوگا، بیٹے کے لیے 2 حصے اور بیٹی کے لیے 1 حصہ۔ کیا اسلام میں باقاعدہ کوئی نظام ہے جس طرح جمہوریت، کیپٹلزم؟ اگر کوئی نظام ہے تو نبی اسلام کی وفات کے بعد کیوں نہیں چل سکا؟ جی باقاعدہ کوئی نہیں ہے، صرف آپ کو خد و خال بتائے گئے، دیٹس آل۔ چاروں خلفاء کا انتخاب ڈیفرنٹ طریقے سے ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اسلام نے کسی ایک طریقے کے اوپر فکس نہیں کیا۔ سیدنا ابوبکر کا جو انتخاب ہوا سقیفہ بنی ساعدہ میں، وہ بالکل ڈیفرنٹ طریقے سے ہوا۔ وہ تو سیدنا ابوبکر نے ابو عبیدہ ابن جراح اور حضرت عمر ان دونوں کا ہاتھ بلند کیا تھا کہ ان دونوں میں سے ایک کو خلیفہ چن لو، تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، حضرت ابوبکر کے ہوتے ہوئے میں کیسے خلیفہ بن سکتا ہوں؟ تو اس طرح ہوا تھا۔ حضرت عمر کو صحابہ کرام کے مشورے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نامینیٹ کیا، حضرت عمر نے کسی کو نامینیٹ نہیں کیا، 6 رکنی کمیٹی بنائی اور کہا خود چننا ہے۔
ہاں حضرت علی کے کیس میں جب کوئی اور بچا ہی نہیں تھا حضرت عثمان کے بعد ان کے لیول کا، تو پھر ان کو مجبوراً خلافت سنبھالنی پڑی، حالانکہ حضرت علی اس حق میں نہیں تھے، ان کو پتا تھا کہ قتل عثمان میرے کھاتے میں ڈل جائے گا، بہرحال مجبوراً انہوں نے خلافت سنبھالی۔ چاروں طریقے مختلف ہیں۔ بہرحال اس کا جو مین پرنسپل اپنی جگہ رہے گا، وہ امرہم شورا بینہم، مشورے سے معاملات طے پائیں گے۔ تلوار کے زور کے اوپر آپ مسلط نہیں کسی کے اوپر ہو سکتے۔ میں ریلوے پولیس میں بطور کانسٹیبل بھرتی ہوا، میری ٹریننگ چل رہی ہے، صبح 4:30 تا رات 9:30، میری نیند بھی پوری نہیں ہوتی، ٹریننگ سخت سے سخت ہے۔ اب میں بھاگ جاؤں یا ٹریننگ کروں، پوری کروں؟ 6 ماہ کی ٹریننگ ہے، تو بھاگ کے آپ نے کدھر جانا ہے بھائی؟ نہ تو گنڈا پور صاحب نے آپ کو نوکری دینی ہے، نہ مریم نواز نے نوکری دینی ہے، تو چپ کر کے اگر ایک موقع لگا تو آپ یہ کریں بھائی، 6 مہینے ہیں نا، ختم ہو جائیں گے۔ آپ نے تو جہاد کرنا تھا، جا کے بھائی اسرائیل میں لڑنا تھا فلسطینیوں کے حق میں، تو آپ تو ٹریننگ سے ہی بھاگے ہوئے ہیں۔ آپ یہ اندازہ کر لیں۔ ہاں، اور یہ بھی وہ لوگ ہوں گے جب کوئی میری کو بات آدھی کٹی ہوئی تو علی بھائی سے ہمیں اختلاف ہو، نہ تو علی بھائی سے اختلاف ہے۔ پہلے اپنے اندر اہلیت اختلاف دی پیدا کرو اور اختلاف کے لیے کوئی موضوع تلاش کریں۔ اگر آپ کو کوئی موضوع نہیں مل رہا تو میں آپ کو اختلاف کی جگہ بتا سکتا ہوں کہ میں نے یہاں پہ ایسی باتیں کی ہیں جہاں آپ مجھ سے اختلاف کریں، اور وہ ہم آپ کا اختلاف سر آنکھوں پہ رکھیں گے۔ آپ ہم سے اختلاف کریں کہ ہم صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور اہل بیت کے دشمنوں کو رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں، تو اختلاف کریں مجھ سے، مجھے مزہ آئے اختلاف سننے کا بھی کہ یار آپ کے پلے بھی کوئی مضبوط شے ہے۔ لیکن جہاں اختلاف نہیں بنتا زبردستی کریں گے، فائدہ کوئی نہیں، میں نے کو نہیں باز آنا۔ ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، میں نے تو ٹی ایل پی کی پرواہ نہیں کی، پی ٹی آئی کی پرواہ نہیں کی، تو اپنے اسٹوڈنٹس کی تو پرواہ بالکل نہیں کرنی۔ جو بالکل سچی بات ہے وہ بتاؤں گا، اور مجھے کوئی مزہ نہیں آتا یہ باتیں کرنے سے کہ بھی لوگ زیادہ سے زیادہ مجھے ڈسکس کریں۔ اچھا، عام لوگ یہ سمجھتے ہیں میں باتیں شاید اس لیے کرتا ہوں کہ لوگ مجھے ڈسکس کریں، میرے دماغ میں بھی نہیں کہیں ہوتا۔ مجھے صرف یہ لگتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے حضور میں پکڑا نہ جاؤں کہ اندر میرے کوئی اور بات ہو میں اوپر سے کر دوں۔ بڑا آسان ہے کہنا۔ یہ جتنے آپ کو موٹیویشنل اسپیکر، مولویوں کے فرنٹ مین آپ کو یہ تقریریں کرتے نظر آ رہے ہیں، میں ان سے بہتر آپ کو رلا سکتا ہوں، لیکن میں اپنے ضمیر کا مجرم ہوں گا کہ یار میرے اندر تو خود بات ہے ہی نہیں ایسی، میں یہ ایسی بات کیوں کر رہا ہوں، اور پریکٹیکلی مجھے نظر آ رہا ہے کہ ایسا تو نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں وہ ذلیل ہو رہے ہیں۔ میں نے بتایا کہ یار 2003 میں خامنائی صاحب نے فتویٰ دیا، ان کا ویڈیو میں آیا ہوا ہے فتویٰ کہ میں ایٹم بم بنانے کو اور تمام ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ان کو حرام سمجھتا ہوں۔ ریٹن میں فتویٰ دیا، ویڈیو میں کہہ دیا۔ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں، کہتے ہیں انجینئر صاحب بغیر ورکنگ کے بات کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے جتنی باتیں کرتے ہیں ورکنگ کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ غوث وقت جنگ رکوائے گا، رکوائی ہے نا اس نے۔ اچھا اب میں یہ ٹونٹ نہیں کر رہا، صرف آپ کا دماغ کھولنے کے لیے۔ خامنائی صاحب حفظہ اللہ نے کہا تھا کہ جنگ شروع کی ہے اسرائیل نے، ختم کون کرے گا؟ تو ایران نے تو نہیں ختم کی، کس نے ختم کی ہے؟ غوث وقت نے۔ لو سامو، آپ کوئی پوچھے گا ان سے کہ تم نے کہا تھا کہ جنگ ہم ختم کریں گے، اور یہاں بیٹھے ہوئے وابی بھی اللہ شری دے رہے سن تاکہ ختم ہو جائے ایران۔ وہ پائیو سیانے نے، اور دیکھیں غوث وقت نے کہا انہوں نے ہم سے رابطہ کیا، اور ایران نے خود مانا کہ ہاں ہم نے بھی رابطہ کیا کہ اسرائیل کو روکیں، اگر یہ رک گیا تو ہم بھی رک جائیں گے۔ کیوں سرکار، آپ نے تو کہا تھا کہ جنگ ہم ختم کریں گے، تو جنگ کس نے ختم کی؟ غوث وقت نے۔ تو بات تو میری ٹھیک نکلی نا۔ اس طرح میں اگر پولیٹیکل پروگرام بھی کرنا شروع کر دوں اور آپ کو صرف کمپیریزن کرواؤں نا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حقائق کچھ اور ہوتے ہیں آپ کے سامنے کسی اور طریقے سے۔ آپ کی سوچنے کی صلاحیت ویسی نہیں ہوتی، آپ کو معاف کر دیتے ہیں نا جذبات کی دنیا میں، او جی یہ ہو گیا، جی انقلاب آ گیا تو فلاں آ گیا تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ ایسا نہیں ہوتا، حقیقت کی دنیا اس سے بڑی دور ہوتی ہے۔ اور آپ نہ سمجھے میں گھر میں بیٹھ کے کوئی کھچڑی پکاتا رہتا ہوں۔ میرے بھائی میں جو دنیا میں ایکسپرٹ ہے نا ورلڈ پالیٹکس کے، ان سب کو سنتا ہوں، کئی گھنٹے سنتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی ورکنگ کر کے ویڈیو ریکارڈ کرواتا ہوں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، اس طرح نہیں ہوتا، پوری ورکنگ کرتا ہوں، اس کے بعد کسی رزلٹ پہ پہنچتا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ جو دماغ میں آیا ہے باقی لوگوں کی طرح جذبات میں کہہ دیا۔ پھر میں یہ بھی کوشش کرتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی بات نہ کروں جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، اگرچہ وہ ریئلٹی بننے والی ہو، تو میں اس میں بتاتا ہوں کہ بھئی یہ بات غلط ہے،
ٹھیک ہے, لیکن پریکٹیکلی ایسے ہی ہونے جا رہا ہے. اس لیے اپنی آنکھیں کھولا کریں اور اس قسم کے کٹے ہوئے میرے کلپ, اور اندازہ کریں میری تصویر کے ساتھ اسرائیل کا جھنڈا لگایا ہوا ہے, اپنے ساتھ فلسطین کا جھنڈا, ان لوگوں نے کہ جن کے بڑے علماء فلسطین میں رہنے والے وہابیوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے, یعنی کہ بریلوی دیوبندی. ایران کا جھنڈا لگایا ہوا ہے جن کے اپنے علماء یعنی وہابی اور بریلوی اور دیوبندی شیعہ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے, ان کے جھنڈے اپنے اوپر لگائے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے جب وہ شیعہ کافر کہتے ہیں پھر آپ بھی کافر ہو. اللہ بھلا کرے, سلوٹ ہے جی ان مولویوں کو جنہوں نے بالکل ننگی زبان استعمال کی ہے کہ جی دونوں ہی ایسے ہیں, ہمیں کیا یہ لڑ پڑے, تاکہ کم از کم ان کے چہرے آپ کو پتہ چلے. میرے نزدیک تو ان کا موقف درست نہیں ہے, لیکن ان منافقین سے بہتر ہیں وہ کہ انہوں نے اندر کی بات باہر نکالی. کل تک یہ لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں کو کافر کہتے تھے, آج کہتے ہیں نہیں جی وہ انجینئر صاحب ایران کے ساتھ نہیں کھڑے, تو میں ایران کے ساتھ ہی کھڑا ہوں. اگلے دن ایک بندے نے بڑے اچھے کمنٹس کیے تھے کہ ہم کھڑے ایران کے ساتھ ہیں اور بیٹھے امریکہ کے ساتھ ہیں. ہائے 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 ہائے, حقیقت بات ہے, پوری امت کا یہی حال ہے. کھڑے ایران کے ساتھ ہیں, کھڑے فلسطین کے ساتھ ہیں, بیٹھے کس کے ساتھ ہیں؟ امریکہ کے ساتھ. غوث وقت میں یہ تفنن کے طور پہ کہتا ہوں, یعنی بڑا جس کا آرڈر کہتے ہیں نا کلی کائنات قائم ہے, تو بھئی دنیا اس وقت اس کلی کے گرد گھوم رہی ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا نہ چائنا آئے گا, صرف بیان دیں گے. دیکھ لیں رشیا چائنا نے بھی بیان دیا, پیوٹن سے جا کے ملا ہے وہ ان کا وزیر اراکچی, تو اس نے کیا کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی حمایت کریں. کوئی وعدہ وعدہ نہیں, کوئی کچھ نہیں, کوئی نہیں پنگا لیتا بھائی. وہ خود یوکرین کی جنگ میں پھنسا ہوا ہے, انہیں پتہ ہے. طریقہ وہی ہے کہ آپ نے پالیٹکس کے ذریعے معاملات کو لے کے چلنا ہے اور اس دنیا میں سروائیو کرنا ہے, اچھے وقت کا انتظار کرنا ہے, اور اچھا وقت آتا ہے, لیکن خودکشی بالکل نہیں کرنی. اور یہ نہیں کہنا کہ جی میں جو حسین بننے جا رہا ہوں, یہ کوئی حسینیت نہیں ہے. حسینیت والا بھی میں نے آپ کو معاملہ بتا دیا ہوا ہے. یہ بائی چانس میرے ذہن میں آیا نا, تازہ کچھ چیزیں آتی ہیں نا میمز کے لیے نا, مٹیریل میں دے دیتا ہوں. لے جاؤ یار, انہوں نے منہ دے ملو جا کے. دیکھیں اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی تھی. میں نے اوپن دعوت دے دی ہے. ایک کو تو میں نے سامنے بٹھا کے 1.5-2 گھنٹے جو کی تھی وہ آپ کو پتہ ہے, اور وہ جتنی باتیں بعد میں کرتا ہے وہ ساری باتیں اس نے میرے سامنے بیٹھ کے پوچھی ہوئی ہیں مجھ سے, اور کہتا ہے کسی کے سامنے بیٹھتا نہیں, اور کہتا ہے پلانٹڈ سوال ہوتے ہیں. تو نے پھر پلانٹڈ سوال کیے تھے مجھ سے؟ کوئی پلانٹڈ سوال نہیں ہوتے, اللہ کا شکر ہے. ایک تو ہو کے جا چکا ہے جو مولویوں کا فرنٹ مین ہے, دوسرا جو ہے اس کو میں نے بھائی اوپن دعوت دی کہ آ جاؤ اکیڈمی میں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ تم بھی اپنا موقف رکھو, لیکن قرآن و سنت سے جذباتی باتیں نہیں کرنی. ہاں یہ چھوڑ دو, جذباتیت کے اوپر تو پورا بیڑا گرک کیا تصوف نے. میلاد مناتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار یہ آپ جو حرکت کر رہے ہو, نبی اسلام نے اس طریقے سے میلاد نہیں منایا جی, تسی نبی نو نہیں مانتے جی, عشق چتے جناب عشق دے چلے نمبر لے گئے, یہ وہی والی حرکتیں ہیں. تو ہم نے کہا بھائی نبی اسلام کو صحابی نے سجدہ کیا, ابو داؤد میں ابن ماجہ میں حدیث ہے, آپ نے فرمایا سر اٹھا کیا کر رہا ہے, جب میں فوت ہو جاؤں گا میری قبر سے گزرو گے کیا وہاں پہ بھی سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں. اس صحابی نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ یہ میں نے عشق محبت میں کیا ہے, میں نے خدا سمجھ کے نہیں کیا. عشق محبت یہ ساری چیزیں شریعت کی باؤنڈری کے اندر اندر ہیں, جیسے ہی باہر جائیں گی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. اس لیے اپنی عقل کا تھوڑا استعمال کرنا شروع کریں, اور وہ لوگ تو بالکل بات نہ کریں جو خود ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں فلسطین کوئی گیا ہوا ہے اور اسرائیل سے لڑ رہا ہے, وہاں سے اگر کوئی ویڈیو بنا کے میرے ساتھ اختلاف رائے کرے نا, چمی ہے وہ کہ یار تو واقعی 1 نمبر نکلے, 2 نمبر نہیں نکلیا. باقی سارے کے سارے, میں منافقت کا لفظ تو بہت سخت ہو جائے گا, 2 رخی اختیار کر رہے ہیں, اس کو سافٹ کر کے, جیسے اس نے فیا باغیہ کہہ دیا تھا نا باغی جماعت کو, تو میں منافقت کو 2 رخی کہہ دیتا ہوں. یہ کرنی چھوڑ دیں. میں اگر کسی کو نماز پڑھنے کا بولوں تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہوگا آخرت میں دیکھا جائے گا. بس آپ کا اتنا ہی کام ہے ان کو کہ پھر آخرت میں جو دیکھا جائے گا وہ تو دیکھنے والے نے پہلے ہی بتا دیا ہمیں, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. ہاں میں مفتی منیب الرحمان صاحب کے پاس بیٹھا ہوا حافظہ اللہ تعالی, 22 مارچ 2007
کی بات ہے. اس دن پاکستان نے کروز میزائل کا ٹیسٹ کیا تھا, پہلا ٹیسٹ تھا, تو میں اسی سلسلے میں گیا ہوا تھا بلوچستان. واپسی پہ میں کراچی رکا, ایک رات ادھر غلام سو سعیدی صاحب سے ملاقات کرنی تھی اسی مدرسے میں. مفتی صاحب سے بھی 30-40 منٹ کی ملاقات ہوئی. ان دنوں وہ عروج پہ تھے, عالم آن لائن پروگرام چلتا تھا اور مشرف صاحب کا دور تھا, رؤیت ہلال کمیٹی کے وہ چیئرمین بھی تھے. تو مفتی صاحب نے میرے سامنے مجھے مخاطب کرتے ہوئے یہ بات کی. ان دنوں میں ٹرانزیشن پیریڈ میں تھا. تو وہ کہنے لگے دیکھو یہ نعت خان کس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں عذاب قبر سے نہ ڈراؤ, قبر میں سرکار آئیں گے. ان بدبختوں کو یہ نہیں پتا کہ جس سرکار کے انتظار میں یہ بیٹھے ہیں نا قبر میں, اسی سرکار نے عذاب قبر سے ڈرایا ہوا ہے. تو یہ کس سرکار کے ماننے والے ہیں؟ ہم انہیں آخرت کی وعیدیں سناتے ہیں, یہ کہتے ہیں ہمیں آخرت سے نہ ڈراؤ, نبی الاسلام ہمیں بچا لیں گے. تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ جس نبی الاسلام کے اوپر تم نے تکیہ کیا ہے نا, انہوں نے ہی آخرت سے ڈرایا ہوا ہے. تو یہ تم مجھے نہیں کہہ رہے, اس کو بھی آپ نے یہ جواب دینا ہے کہ تم مجھے نہیں کہہ رہے, یہ تم اللہ اور اس کے رسول کو کہہ رہے ہو کہ آگے جا کے دیکھی جائے گی. تو پھر پتر آگے جا کے پتہ نہیں لگے گا, لگ پتہ جائے گا. ہاں, عورت کے مخصوص ایام میں وہ حج کر سکتی؟ ہاں جی بالکل حج کر سکتی ہے. 7 دن کے لیے آنے نا, اس میں صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے, سیدہ عائشہ کو بھی مینسز آ گئے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نماز چھوڑ دو اور طواف کعبہ چھوڑ دو, باقی سارے ارکان پورے کر لو, اور جب پاک ہو تو یہ والے ارکان بعد میں پورے کر لینا. پھر تنعیم تک بھیجا عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ, اونٹ پہ سوار کر کے ان کے بھائی کے ساتھ. وہاں سے دوبارہ سے وہ پھر احرام باندھ کے آئیں جہاں آج مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے. تو مسجد عائشہ اس لیے نہیں کہ آپ نے بار بار عمرے کرنا ہے, یہ ان کے لیے جن عورتوں کو مینسز آ جائیں تو وہ وہاں سے دوبارہ تو وہ کر سکتی ہیں. طواف والا معاملہ چھوڑ دیں گی, وہ بعد میں پورا کر لیں گی. بچے کی پیدائش کے بعد کتنے دنوں تک ماں نماز روزہ نہیں کر سکتی؟ 40 دن بنتے ہیں جی. اس کے بعد ہے تو وہ پھر ایک بیماری والا معاملہ ہے, اس کا علاج کروائیں, غسل کر کے پاک ہو جائیں. قرآن میں آیت تطہیر سے کون لوگ مراد ہیں؟ میں نے آج سب کچھ بتا دیا. اہل بیت کون کون ہے؟ نبی الاسلام کی بیویاں بھی اہل البیت ہیں علیہم السلام, اور آپ کے جو خون اور دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں, آل علی, آل عقیل, آل جعفر, آل عباس, سب کے سب اہل البیت ہیں. شیعہ قوم کے مطابق صحیح بخاری میں تبدیلی ہوئی ہے, عربی اور ترجمے میں فرق ہے. مثلاً کیا انہوں نے کون سی ایسی مثال دی ہے جی عربی اور ترجمے میں فرق ہے؟ ہاں مثال کوئی رکھتے تو ہم بتا دیتے. عربی اور ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر کہیں فرق لگا ہے تو دوسرا ترجمہ پڑھ لیں. آج کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ چیٹ جی پی ٹی پہ جا کے آپ پوچھیں کہ اس کا کیا ترجمہ ہے, گوگل میں لکھیں, تو گوگل کا تو کوئی فرقہ نہیں نا سنی شیعہ. آپ یہ دھوکوں سے باہر نکلیں بھائی. نماز مغرب امام قرات کے بغیر پڑھائے تو نماز ہو جائے گی؟ ہیں امام بھی ستے ہیں, مقتدی بھی ستے ہیں. مقتدیوں کا کام ہے نا سبحان اللہ کے پیچھے سے لقمہ دے. نیز سجدہ صاف کرنا پڑے گا جی, یہ تو بہت بڑی غلطی ہے نا جی. بھول گیا تو آپ لقمہ دیں اور وہ شروع کرے, اور سجدہ صاحب بھی اینڈ پہ کرے گا, کیونکہ جہرن نماز کو اگر سرن پڑھتے ہیں تو یہ خلاف سنت ہے, اور یہ سنت عام سنت نہیں, واجبیت کے درجے میں. اسی طریقے سے زور اثر اگر کوئی اونچی آواز میں تلاوت شروع کر دے, جس طرح کہ باپا جانی کے ایک مرید نے ہاں پکڑا گیا, باپا جانی پکڑا گیا, تو نے کہا ظہر کی نماز تھی اور قرات کی آواز سنائی دے رہی تھی قبر سے, تو سجدہ صاحب بنتا تھا ان کا. ہو سکتا ہے ویسے وہ غلطی کر رہی ہو, بعد میں سجدہ صاحب کر لیا ہوگا. باپا جانی اگے نال پا لو, اینڈ تے سجدہ صاحب کیتا سی انہوں نے, اودی بھی آواز آئی سی. علماء کہتے ہیں کہ کسی کو الہ مان کر اس سے نہیں مانگ سکتے, اگر الہ نہ مان کر اس سے مانگا جائے تو جائے, وہ شرک نہیں ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے جی بغیر الہ کے آپ کسی سے مانگ لیں؟ قرآن و حدیث میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا. اگر اس سے مراد آپ ظاہری اسباب کی بات کرتے ہیں, وہ لکھا ہوا ہے جو سامنے موجود ہیں, آپ اس سے مانگیں. آپ اپنے دوست سے نیسلے کی بوتل منگوا سکتے ہیں, لیکن آپ غوث پاک سے یہاں بیٹھ کے نیسلے کی 2 بوتلیں نہیں منگوا سکتے. اسباب والی چیزیں اس طرح ہیں. دعا صرف اللہ ہی سے. الہ مع اللہ, تو یہ الہ کا اور اس کا فرق کرنا, اس کا مطلب ہے, اس کو میں آگے بھی جوڑتا ہوں نا, کہ بغیر الہ مانے ہوئے اگر آپ کسی کو سجدہ کرتے ہیں تو جائز ہے, الہ مان کے کریں تو شرک ہے. پھر جوڑتے جائیں. بغیر الہ کے مانے ہوئے کسی کے لیے قربانی کریں تو جائز ہے, الہ مان کر کریں
تو ناجائز ہے. نظر، نیاز، روزہ، حج، زکات سارا کچھ جوڑتے جائیں. اور یار اللہ سے ڈر جاؤ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جو آیات آپ بتاتے ہیں وہ اگر ہم کسی کو کہیں بابوں کے بارے میں تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ آیات کفار کے بارے میں. ہم نے تو کفار والی کوئی آیات ہی نہیں پیش کی. آپ کو عیسیٰ ابن مریم سے متعلق آیت پیش کی ہے. عیسیٰ اور ان کی ماں نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے. ہاں اللہ ہی جو ہے وہ سننے والا، علم والا ہے. تو کافروں والی آیتیں تو یہی نہیں ہے بھائی، نہ یہ بتوں والی آیتیں ہیں، یہ تو پیغمبر سے متعلق ہے. تو یہ باتیں تو میں کب سے جواب دے چکا ہوں. توحید سے متعلق 10 دھوکے، یہ ویڈیو میری دیکھیں، یہ سارے دھوکے، اس کے علاوہ بھی اور دھوکے ہیں. ٹوٹل 10 دھوکے میں نے اس میں بیان کیے اور ان کے جوابات دیے. حج اور قربانی کی نیت کے پیسوں پر زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں؟ جی زکوٰۃ تو دینی ہے. جب مال جڑ گیا تو زکوٰۃ دینی ہے آپ نے. زکوٰۃ کون سی ایسی ہے کہ مال کو بالکل ختم کر دے گی؟ 2.5% ہے، دے. آپ کا حافظہ اتنا تیز کیسے ہے؟ ہمیں تو ایک لفظ ٹھیک سے یاد نہیں رہتا. یہ آپ نے بہت ہی عاجزی کا اظہار کیا ہے. کتنی باتیں تو آپ کو یاد کروا دی ہیں. یہ حافظہ تیز نہیں ہے، بار بار بیان کر کے چیزیں یاد ہو جاتی ہیں. جس طرح آپ کو پتہ کئی ٹیچرز ہیں ان کو نیومیریکلز کے آنسرز بھی زبانی یاد ہوتے تھے کیونکہ بار بار وہ ایک کام کرتے ہیں. تو میں اللہ کے فضل سے یہ کام آلموسٹ آپ سمجھ لیں 30 سالوں سے کر رہا ہوں. اور دعوت و تبلیغ کا یہ قرآن و سنت والا کام کرتے ہوئے بھی مجھے تقریباً 17 سال ہو چکے ہیں. تو اس وجہ سے چیزیں یاد رہ جاتی ہیں بار بار بیان کرنے سے. آپ بھی بیان کریں تو یاد ہو جائے گی. دین کی سمجھ ہونے کے باوجود کبھی کبھار نفس کے بہکاوے میں آ کر گناہ ہو جاتے ہیں. توبہ پر قائم رہنے کا کوئی آسان طریقہ کوئی نہیں ہے جی. آسان طریقہ اگر ہوتا تو جنت آسان ہوتی. جنت بڑی مشکل ہے بھائی. بخاری مسلم کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے. ہر وہ مشقت والی چیز جو طبیعت پہ ناگوار ہے وہ جنت میں لے جانے والی ہے. خواہ وہ آنکھوں کی حفاظت ہے، ہاتھوں کی حفاظت ہے، پیٹ کی حفاظت ہے رزق حلال کے کانٹیکسٹ میں. نمازوں کی تکلیف اٹھانا، فجر کے وقت اٹھنا نیند کو چھوڑ کر، روزے کی تکلیف اٹھانا، یہ ناگوار چیزیں یہ جنت کی طرف لے جائیں گی. اور اسی بخاری مسلم کی حدیث میں آیا کہ جہنم کو اللہ تعالیٰ نے خوشنما چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے. ہر وہ چیز جو آپ کی طبیعت کے لیے بڑی اٹریکٹ فل ہے وہ دوزخ میں لے جانے والی ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں نیکی میں مزہ آئے. ادروائز نیکی ایک مشقت کا کام ہے کیونکہ روزانہ کرنی پڑتی ہے. اگر آپ نے مہینے میں یا سال میں ایک دفعہ نماز پڑھنی ہو تو بڑا مزہ ہے، لیکن روزانہ 5 ٹائم نماز پڑھنا اور وہ بھی پورے اہتمام کے ساتھ تو مشکل کام ہے. تو اسی کے اندر ہمارا امتحان ہے. باقی گناہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، توبہ کریں. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے موت کے گھرگھرے سے پہلے توبہ قبول ہے. ٹینشن لینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. اچھی صحبت اختیار کریں، اپنے آپ کو مصروف رکھیں اچھے کاموں میں، اور برے کاموں سے بچیں. بری گفتگو سننے سے بھی بچیں. موبائل کے فتنے سے بچیں. ہاں موبائل میں صرف پازیٹیو چیزوں تک رہیں، باقی چیزوں سے بچیں. کیا آپ علیہ السلام کی دعوت حق جنوں تک بھی پہنچی؟ جی قرآن میں موجود ہے. سورۃ الاحقاف میں پورا واقعہ نقل ہوا. سورہ جن میں بھی ذکر آیا کہ جنوں کے ایک گروہ نے نبی علیہ السلام کا قرآن سنا اور وہ ایمان لے آئے. اور موسیٰ علیہ السلام کے وہ ماننے والے تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. نبی علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا، اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا بعد میں. پھر وہ دعوت پھیلی ظاہر ہے. اگر کسی فوت شدہ فرد کے لیے سال ثواب صدقہ و خیرات دینے سے ہوتا ہے تو جس کے پاس پیسے نہ ہوں وہ کیا کرے؟ دعا کرے. صدقے سے بھی بڑی چیز دعا ہے بھائی. دعا کریں، دعا سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے بھائی. صحیح مسلم میں حدیث ہے جس کے جنازے میں 40 ایسے لوگ شریک ہوں جو شرک نہ کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول کر لیتا ہے اس کے حق میں. یہ چھوٹی بات ہے. تو دعا بہت بڑی چیز ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک شخص کا جنت میں مرتبہ بلند کیا جاتا ہے مرنے کے بعد. وہ شخص پوچھتا ہے اے اللہ یہ میرا عمل نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کی، اس کی برکت سے یہ تیرا مرتبہ بلند ہوا. تو دعا بہت بڑی چیز ہے، وہ کریں آپ. مسلم شریف میں حدیث ہے میت کو 3 چیزوں کا ثواب پہنچتا ہے: علم کی بات، صدقہ جاریہ، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. دعا کریں، اس کے لیے تو پیسوں کی ضرورت نہیں بھائی. یہ جو بریلویوں کی نماز کا طریقہ ہے یہ کس نے شروع کیا اور کیوں کیا؟ بھائی بریلویوں سے جا کے پوچھیں، ہم تو اس پہ اپنا مقدمہ ریکارڈ کروا چکے ہیں. یہ کیسے ہوا؟ یہ تابعین کے دور سے آہستہ آہستہ سستی شروع ہوئی اور معاملہ یہاں تک بگڑا.
تو مسئلہ 70B رفع الیدین پہ دیکھ لیں، میں نے 8 پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں۔ سپر مارکیٹ میں کام کرنا کیسا ہے جہاں پر شراب بکتی ہے؟ شراب اگر ایک آئٹم ہے نا بکنے والا، باقی چیزیں حلال بک رہی ہیں، تو ظاہر ہے آپ تو مالک نہیں ہیں، تو اس طرح کی آپ کی جاب کو ہم حرام قرار نہیں دے سکتے۔ ایک پورشن ہے وہ بھی آپ کے اختیار میں نہیں۔ اگر صرف شراب بیچنے والی دکان ہے وہاں پہ آپ جاب نہ کریں۔ میزان بینک کے سیونگ اکاؤنٹس پہ پیسہ رکھنا جائز ہے؟ بالکل رکھیں جی، پروفٹ بھی لینا جائز ہے، وہ کاروبار کی بنیاد کے اوپر ہے۔ اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے۔ کتنا پروفٹ دیں گے؟ بہت تھوڑا دیتے ہیں بھائی، اب تو ویسے ہی ریٹس نیچے آ گئے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی سیونگ کرنی ہے تو سونے کی شکل میں رکھیں جو آپ کو فائدہ بھی دے۔ جو شیطانی کرے اور لڑائی جھگڑا کرے اس کی آخرت میں کیا انجام ہے؟ یعنی شیطانی سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ تو جہنم میں جائے گا جی، پوچھنے والی بات ہے۔ جہنم اللہ تعالیٰ نے انہی جھگڑالو لوگوں کے لیے رکھی ہوئی ہے نا، جو لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ جی صحیح مسلم میں حدیث ہے، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال نہ ہو۔ آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آیا، نماز، روزہ، حج، زکات کی، یعنی دنیاوی اعتبار سے ٹشن ٹیٹ ہے وہ، جس کو لوگ نیک کہتے ہیں، لیکن اس حال میں کہ دنیا میں کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کا خون بہایا، کسی کو گالی دی، کسی کا مال دبایا، تو وہ لوگ قیامت والے دن ایک ایک کر کے اس سے نیکیاں لے جائیں گے، حتیٰ کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ ابھی بھی لوگ باقی ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اب اس کا حل یہ ہے کہ گناہ تمہارے اس کے کھاتے میں ڈالوں گا، کیے انہوں نے، بوجھ وہ اٹھائے گا۔ حالانکہ یہ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے رول میں ایسی بات نہیں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی فرماتا ہے اور احادیث میں یہی آیا ہے کہ جو گناہ کے پیشوا ہیں وہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے فالوورز کا بھی، اور فالوورز کے بوجھ میں کمی نہیں ہوگی۔ لیکن اس کیس میں کیا ہو رہا ہے کہ ان کا بوجھ ختم ہو رہا ہے، اس وجہ سے کہ ان پہ ظلم ہوا تھا، انہیں اللہ تعالیٰ بدلہ کمپنسیشن دے رہا ہے، اور اسے اوندھا منہ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پہاڑوں کے برابر نماز، روزہ، حج، زکات، یہ الفاظ ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، پہاڑوں کے برابر نیکیاں ضائع، حقوق العباد پورے نہیں کیے۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری امت کا مفلس یہ ہوگا۔ ہم مسلمان آخرت اور اپنی عبادات پر یقین رکھتے ہیں، ویسے ہی دوسرے مذہب کے لوگ بھی اپنی عبادات پر یقین رکھتے ہیں۔ کرسچنز، اچھا ان کرنا کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ صحیح، یہ تو میں کئی دفعہ ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ پتہ چلے گا کانسیپٹ آف گاڈ سے، توحید سے۔ توحید کے کسٹوڈین کون ہے؟ کیوں کرسچنز، جیوز، ایون ہندوؤں کی کتابیں بھی ایک خدا کا تصور دیتی ہیں۔ پریکٹیکلی وہ تصور اگر آپ کو نظر آتا ہے پورے شد و مد کے ساتھ تو صرف مسلمانوں میں، یا اس کے بعد جیوز کے اندر۔ آج کے جیوز جو ہیں وہ موحد ہیں، لیکن ان میں اور خرابیاں کہ پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں، عیسیٰ ابن مریم کا انکار کرتے ہیں، ہمارے پیغمبر کا انکار کرتے ہیں۔ توحید کا جہاں تک معاملہ ہے تو اتنی بڑی تعداد میں 2 ارب کے قریب لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ایک رتی برابر بھی شرک نہیں کرتے۔ جو کلمہ گو مشرک ہیں وہ بھی ذات میں نہیں کر رہے، صفات میں کر رہے ہیں اپنی جاہلیت کی وجہ سے، اور اللہ کا شکر ہے اکثر لوگ توبہ کر کے رائے حق پہ آ چکے ہیں دعوت کی برکت سے۔ وہ اس لیے آئے کہ قرآن و سنت کے ماننے والے تھے۔ کلمہ گو مشرک ہمارا وہ موقف نہیں ہے جو اہل حدیث کہتے ہیں کہ جو کلمہ گو مشرک ہیں وہ مشرکین عرب سے بھی بدتر ہیں۔ مشرکین عرب تو بھائی نبی اسلام کو دجال کہتے تھے، نعوذ باللہ، اور یہ رسول اللہ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے، صرف ان کے بابوں نے ان کو گمراہ کیا ہے۔ ہم بھی اسی سسٹم سے نکلے ہیں، دنیا تلپٹ نہیں کر دی۔ میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، پتہ لگا تو اگلا چھڑی پوری دنیا مدنی آگ۔ یہ نہ ہو کہ وہ کہ جی نیگیٹو ورڈ یوز کر رہا ہے۔ قرآن نے بھی ویسے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں، وہ اس کا کچومر نکال کے رکھ دیتا ہے۔ سورۃ الانبیاء میں آیا، بھیجا نکال کے رکھ دیتا ہے، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن کر دیتا ہے۔ تو اس وقت ضرورت ہے دعوت دینے کی۔ تو توحید کے پوائنٹ آف ویو سے مسلمانوں جیسا کوئی نہیں، اسلام جیسا کوئی نہیں، باقی ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ اخلاقیات بھی ہماری کتابوں میں جو لکھے ہوئے ہیں یا دوسرے مذاہب کی کتابوں میں وہ کامن ہے، لیکن اصل چیز ہے توحید۔ اس کے کسٹوڈین اس وقت دنیا میں مسلمان ہیں، ابراہیم کے خدا کے ماننے والے مسلمان ہیں، باقی تو شرک کر رہے ہیں۔
آپ علیہ السلام کی اعلان نبوت سے پہلے آپ کی شادی سیدہ خدیجہ سے کس طرز پہ ہوئی؟ یہ کوئی تفصیلات نہیں ہے بھائی، اس وقت جو نارمز چل رہی تھی. کئی شادی شدہ جوڑے مسلمان ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام نے تجدید نکاح نہیں کروایا، ان کا پرانا نکاح باقی رکھا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ ایک سوشل بائنڈنگ ہے، وہ جس بھی طریقے سے ہوئی ہے، وہ شروع سے حق مہر کے بدلے ایجاب و قبول گواہوں کی موجودگی میں یہ طریقہ چل رہا ہے. دنیا کے تمام مذاہب میں اسی طریقے سے چلتا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آپ اپنی ذاتی اکیڈمی بنائیں اور سیٹنگ بھی کیا کریں، زیادہ کریں؟ جی میرے پاس نہ اتنا ٹائم ہے، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے، نہ ہم نے کوئی اس طرح کا پیری مریدی کا اڈا کھولنا ہے. یہ جتنا کام کر رہے ہیں نا، یہ اسی طریقے سے ہونا ہے. اگر آج سے کوئی 15 سال پہلے ہمیں مشورہ دیتا تو اس کی کوئی اہمیت بھی ہوتی. اب تو ہم نے اللہ کے فضل سے اس پیٹرن پہ دعوت کا کام کر کے اس کا رزلٹ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اس سے بہتر اگر کوئی طریقہ ہے تو ہمیں بتانے کی بجائے آپ خود اس پہ عمل کریں بھائی. تو اس کام کو اسی طریقے سے رہنے دیں. آپ کو کئی چیزوں کا نہیں پتا ہوتا کہ اس کے پیچھے ہماری کیا حکمتیں ہوتی ہیں. وہ چیزیں بعض اوقات ہم کیمرے میں بھی بیان نہیں کر رہے ہوتے. ہمیں پتا ہے کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے، اور اگر اس طریقے پر لے کر چلیں جو آپ خواہش کر رہے ہیں تو اس کی کئی ایسی نیگیٹو چیزیں ہیں جو بسا اوقات میں کیمرے میں اس لیے بیان نہیں کرتا کہ پھر کمزوریاں ہمارے مخالفین کے ہاتھ لگ جائیں گی اور وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے دعوت کو. اس لیے آپ اس حکمت کو سمجھیں. باقی آپ کو جو بہتر لگتا ہے آپ ضرور کریں، لیکن ہم اللہ کے فضل سے جس طریقے سے اس معاملے کو لے کے چل رہے ہیں، جہاں کہیں کوئی بہتری والا آپشن آتا ہے ہم ضرور اڈاپٹ کرتے ہیں. یہ پبلک سیشن شروع کیے ہیں نا بھائی، پہلے تو پبلک سیشنز نہیں تھے. سب کے ساتھ تصویر بھی کھنچواتا ہوں. اور کون ہے جو کھنچواتا ہے بھائی؟ نزدیک نہیں لگنے دیتے چندے کے بغیر. اتنے لمبے چیک لیتے ہیں. ہاں جی، نام لیے بغیر. ایک بہت بڑے انٹرنیشنل اسپیکر کچھ عرصہ پہلے آئے تھے پاکستان. آپ کو کیا پتا کہ وہ کن کن لوگوں سے ملے ہیں، کس کس چندے کی بنیاد اور کمٹمنٹ کے اوپر؟ ان کے قریبی لوگوں نے ہمیں خود بتایا. وہ سمجھ رہے تھے سارے علی بھائی کی طرح ہوتے ہیں. تو بھائی اس طرح نہیں ہوتا. اس لیے عورت کا فتنہ، شہرت کا فتنہ، مال کا فتنہ، اس سے بچیں. یہ اکیڈمی اگر ہم خریدنے کی کوشش کریں گے تو بھائی میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں، میں چندے مانگوں گا. بس چندے مانگنے ہیں تو میرے جو ساتھ والے ہیں ان کو تو موقع مل جائے گا، بوتل کا منہ کھل جائے گا. اور اگر آپ کہیں گے جی یہ آپ کی تربیت ہے، تو میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گا کہ نبی علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان کے بارے میں نبی علیہ السلام کو خدشہ تھا. آپ نے بخاری مسلم میں خطبہ جو دیا آخری کہ مجھے یہ خطرہ نہیں کہ تم جو ہے دوبارہ شرک کی طرف جاؤ، لیکن یہ خطرہ ہے کہ دنیا کے مال میں مبتلا ہو کر ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ ہوئے. تو پھر یہ دیکھا آپ نے، دنیا کی وجاہت محبت نے ان لوگوں کو بھی آ کر گھیرا ہے کہ جن کے بارے میں ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. اب وہ لوگ کون ہیں؟ تو وہ حضرت ابو ذر غفاری سے آپ نے پوچھنا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں. میں بتاؤں گا تو آپ انکار کر دیں گے نا. وہ ابو ذر غفاری بتائیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان نوحوں کو سننا جن کے بیک گراؤنڈ میں ماتوں، اور نوحوں کے اندر ہے ہی ساری شرکیہ باتیں ہیں. یہ کون سے نوح ہیں بھائی جی؟ نوحے اگر کوئی ہو، کوئی غم کا اظہار ہو اور اس میں کوئی شرکیہ باتیں نہ ہو اور بھی میوزک وغیرہ نہ ہو، تو پھر تو اس لیے بچیں بھائی. آپ خود نوحہ کہیں، ٹھیک ہے؟ جو ہم کہہ رہے ہیں جی کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کتابوں کے اہل البیت اور ہیں، بابوں کے اہل البیت اور. کتابوں کے خلفائے راشدین اور ہیں، بابوں کے خلفائے راشدین اور. ہاں یہ حقیقت ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ابھی ڈاکٹر طیب القادری صاحب نے ارادہ کر لیا ہے کہ منجی پیڑھی ٹھکا لو. آج کل وہ 24 نیوز پہ آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے حصے کی خوراک ان کو دیں گے. ہم پہلے بھی دی ہوئی ہے، میمز بن رہی ہیں. تو وہ ان سے وہ ایک بابا جی صوفی پوچھتے ہیں کہ جی کچھ لوگ کہتے ہیں بابے شاہی کوئی نہیں. تو پھر ڈاکٹر صاحب نے پتا کیا جواب دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ پھر شیطان بڑی شے ہے. یعنی وہ ہمیں ٹونٹ کروا رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارے بابوں کو نہیں مان رہے تو پھر شیطان کو بڑا مانتے ہو. جی بالکل آپ نے ٹھیک ہے، ہم شیطان کو سب سے بڑا بابا مانتے ہیں. آپ کے باباؤں کا بابا، آپ کے باباؤں کا بابا، بالکل
آپ کو مبارک. حیران کن بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ جو کچھ عرصہ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے تو جناب 52 سال پہلے ہی پتہ چل گیا تھا تذکرۃ الاولیاء یہ فراڈ پہ مبنی کتاب ہے، اور بتایا انہوں نے ہماری ویڈیوز کی ہیٹ کے بعد. تو انشاءاللہ تعالی میں مستقبل میں اس پہ ویڈیو بھی ریکارڈ کرواؤں گا اور میں بتاؤں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے جو خود کرامتیں بیان کی ہوئی ہیں وہ آلریڈی میں نے ویڈیوز میں ویسے ریکارڈ کروائی ہیں، وہ ساری کی ساری خود قرآن و سنت کے خلاف ہیں. وہ شیطانی کرامات ہی ہیں، رحمانی کرامات نہیں ہیں جو انہوں نے اپنے کھاتے میں ڈالی ہوئی ہیں. ڈاکٹر صاحب میرے دماغ سے چڑھے ہیں آج کل. وہ کو کلپ منو کافی سارے بندے نے بھیجا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کچھ کرو، نظر کرم فرماؤ. فرماواں گے انشاءاللہ، بے فکر رہو. روح کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے؟ جی قرآن میں آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روح کا علم تو نہیں دیا گیا مگر بہت قلیل. ٹھیک ہے، وہ اتنا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ خاص امر ہے، اللہ کی مخلوق ہے جو انسان میں اللہ نے پھونکی ہے، اور حق اور باطل کی تمیز اس میں ودیت کی ہے. جب یہ روح نکل جاتی ہے تو انسان ایک لاش کی مانند ہے، لیکن اس جسم نے بھی لذت حاصل کی ہے گناہوں کی. جب عذاب کی باری آئے گی تو روح اور جسم دونوں کو عذاب ہوگا، اور جو انعام ہے وہ بھی روح اور جسم دونوں کو ملے گا. کیا اہل تشیع کے ساتھ کھانا پینا اور نکاح جائز ہے؟ اہل تشیع ہوں، اہل سنت ہوں، ساروں کے ساتھ کھانا پینا نکاح درست ہے. جی بالکل درست ہے. نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی رہنے دیں، محرم چل رہا ہے. کوئی شخص نہر یا دریا میں نہاتے ہوئے ڈوب کر مر جائے، کیا اس کی موت شہادت کی؟ جی صحیح بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. 5 طرح کے لوگ شہید ہیں: طاعون کے مرض والا، پیٹ درد سے مرنے والا، دیوار کے نیچے دب کر، ڈوب کر، اور اللہ کی راہ میں. اور سنن نسائی اور سنن ابی داؤد میں 3 مزید ہیں: نمونیے سے، ٹھنڈ سے جو بخار ہوتا ہے اس سے مرنے والا، آگ میں جل کے مرنے والا، اور جو عورت ڈلیوری کے دوران فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے. تو یہ ٹوٹل 8 قسم کے شہید ہو گئے. حکومت قرضہ دے رہی ہے 0% مارک اپ پر، لیکن اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ بینک انوالو ہے. اور بھائی یہ جو 3% سے زیادہ مانگ رہا ہے، بات یہ کہ یہ جو 0% ہے یہ بھی 0% کوئی نہیں ہے. بینک کو سود گورنمنٹ دے رہی ہے، آپ سے سود نہیں دلوا رہی. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ اس طرح کا قرضہ نہ لیں بھائی. پچھلے وزیر اعظم کے دور میں بھی یوتھ پروگرام شروع ہوا، اس وقت بھی لوگوں نے رابطہ کیا تو میں نے بتایا تھا کہ یہ 0% جو سود ہے وہ اس لیے کہتے ہیں کہ سود آپ کو نہیں دینا پڑ رہا، حکومت تو دیتی ہے، ورنہ کون بینک قرضہ دے. تو یہ آپ نہ سمجھے قرض حسنہ ہے. قرض حسنہ اگر کوئی دیتے ہیں تو اخوت والے دیتے ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا دیتے ہیں. البتہ اگر آپ بہت مجبور ہیں، اللہ تعالیٰ کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں، تو آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ہم سے فتویٰ نہ لے کے یہ جائز ہے ناجائز، ہم تو یہی کہیں گے یہ ناجائز ہے. ہاں اسلامک بینک کے تھرو اگر یہ کریں مداربہ یا مشارکہ کسی طریقے سے، وہ جائز ہوگا پھر، لیکن اس میں پرسنل لون نہیں ملے گا، وہ انویسٹمنٹ کی بنیاد پہ ہوگا. چھوٹی عید، عید الفطر کے دن انسان اپنے لیے جانور ذبح کر سکتا ہے کھانے پینے کے لیے، اگر اس کی نسبت اسلام کی طرف نہ کی جائے، جس طرح دوسری ڈش تیار کی جاتی ہے. جب مرضی کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے. جب مرضی ذبح کریں آپ، اس میں تو کوئی ممانعت نہیں. چھوٹی عید ہے، بڑی عید کے اوپر تو ویسے ہی سننا تھا نا. چھوٹی عید پہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں ویسے تو ضرور کریں. رفع الیدین جو 2 رکعت ادا کرنے کے بعد تیسری کے لیے اٹھتے وقت ہے، وہ کہاں ہے؟ یہ ایویں لوگوں نے پروپیگنڈا مشہور کیا ہوا ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے، لہذا سے ایڈنگ بنائی ہے امام بخاری نے، 2 رکعتوں سے اٹھ کر رفع الیدین کرنا صحیح بخاری میں موجود ہے. پھر 10 صحابہ والی جو حدیث ہے 11ویں ابو حمید سعدی، جو ابو داؤد میں، جامعہ ترمذی میں، ابن ماجہ میں ہے، اور امام ترمذی نے لکھا ھذا حدیث حسن صحیح، اس میں بھی 2 رکعتوں کے بعد رفع الیدین کا ذکر موجود ہے. بائیس تکبیرات ہیں میرے بھائی، 6 پہلی رکعت میں، 6 تیسری رکعت میں، اور 5 دوسری رکعت میں، اور 5 چوتھی رکعت میں. اور رفع الیدین جو ہیں وہ ہر رکعت میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت ہے، لیکن پہلی اور تیسری کے سٹارٹ میں بھی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ میں نے آپ کو پورا ایک بتا دیا.
کیا پیروں کی بیعت کرنا شرک ہے؟ اگر اولاد صاحب یہ کیا؟ اچھا، کیا پیروں کی بیعت کرنا شرک ہے؟ نہیں، شرک تو نہیں ہوتا. شرک تو تب ہوگا جب آپ کسی کو حاجت روا مشکل کشا مانیں گے. بیعت میں جو اس قسم کے الفاظ بول رہے ہوتے ہیں اس میں تو ٹھیک ہی چیزیں بول رہے ہوتے ہیں. باقی جو وہ چیزیں بول رہے ہیں کہ جی ہم فلاں تک پہنچا رہے ہیں تو وہ تو سارا جھوٹ ہی ہے. تو ٹھیک ہے، آپ تقیہ کر کے والد صاحب کے ساتھ کر لیں بیعت، کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیا فرق پڑتا ہے؟ جھگڑا کرنے کی بجائے ٹھیک ہے کر لیں جب آپ انڈیپینڈنٹ ہو، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر کوئی شرکی الفاظ وہ بولیں تو وہ آپ نے انکار کرنا ہے. یعنی اگر وہ کہتے ہیں کہ جی عبد القادر جیلانی جو ہے وہ ہمارے مشکل کشا ہیں، تو پھر نہ بولیں. وہ تو آپ سے بس یہی نماز روزہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. وہاں یہ سارے ٹھیک ہی ہوتے ہیں. نماز کے اندر کوئی نہیں یا علی مدد کہتا، کوئی نہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہتا. سارے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ سارا شرک جو ہے نماز سے نکلنے کے بعد کرتے ہیں. یہ کیا انشورنس کی مدت پوری ہونے کے بعد جو اضافی رقم ملتی ہے وہ سود میں شمار ہوگی؟ ظاہر ہے جی وہ غلط ہے. اس کو بغیر ثواب کی نیت کے آپ کسی بھی چیریٹی کے کام میں لگا دیں. باقی رقم آپ کا حق ہے وہ آپ لے لیں. مغرب سے پہلے مکروہ وقت ہوتا ہے، مغرب سے کتنی دیر پہلے نماز عصر ادا کی جائے؟ سورج زرد ہونے سے پہلے نماز ادا کرنی چاہیے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب سورج زرد ہوتا ہے تو پھر یہ منافق کی نماز ہے. لیکن نماز آپ نے پڑھنی ہے. وہ لیٹ کرنا گناہ ہے، لیکن نماز آپ نے غروب آفتاب سے پہلے ایک رکعت بھی پالی تو بخاری مسلم میں ہے کہ آپ کو نماز مل گئی. اور طلوع آفتاب سے پہلے اگر آپ نے ایک رکعت بھی پالی تو فجر کی نماز مل گئی. جان بوجھ کے ایسا کرنا وہ گناہ ہے. لیکن جب ہو گیا تو آپ نے نماز تو پڑھنی ہے نا، تو نماز آپ کی ہو جائے گی. ایک رکعت آپ کی غروب آفتاب سے پہلے ہے، 3 آپ کی مغرب کے وقت میں، تو آپ کی نماز درست ہے. لیکن لیٹ آپ نے نہیں کرنی. جو آپ نے اوائڈ کرنا ہے وہ آخری 20 منٹ کوشش کرنا ہے کہ اس سے پہلے پہلے آپ نماز پڑھیں. قرآن کہتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. پھر انسان کا اختیار کہاں ہے؟ یہ مشہور زمانہ سوال. انسان کا اختیار وہاں ہے کہ جہاں میرے بھائی جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے کھانا کھلا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بھوکا رکھتا ہے. اس وقت تو کوئی نہیں پرچی لکھتا، خود ہی جا کے کھاتا ہے. تو اللہ کا انتظار کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں جی اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے، ہاتھ پاؤں کام کرتے ہیں، نہ کھائیے. اچھا جی اللہ دی تو واری آندی ہے، اللہ دے کام دی دے، ہاتھ پیر کام کرنا چھڑ دیں نے، توفیق منگتے رہتے ہو. آج تک کسی نے نہیں کہا کہ بس دعا کریں جی ارادہ ہے گھر جا کے روٹی کھانی ہے انشاءاللہ رات کی. دعا کرو پہنچنے سے کامیاب ہو جائیے. تو دعا کرو میں جدوں روٹی کا نوالا تروڑا تو میرے منہ تک بھی پہنچ جائے. یہ سارے کام اللہ کی توفیق کے بغیر تو نہیں ہو سکتے. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے تو نیکیوں کے لیے بھی یہی رکھا کریں. باقی مسئلہ تقدیر انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو تفصیلی ویڈیوز کھل جائیں گی. اگر کسی کی بات سن کر ہم کوئی اپنی سمجھ سے اس کا نتیجہ نکالتے ہیں تو جو نتیجہ ہم نکالتے ہیں وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، تو کیا وہ بہتان ہوگا؟ یہ تو جنرل بات لکھی ہوئی ہے. کون سی بات ایسے جس کا غلط رزلٹ آپ نے نکال لیا؟ تحقیق کے بغیر تو نہیں نکالنا چاہیے. آؤٹ آف کانٹیکسٹ کسی بات کا کوئی غلط رزلٹ نہیں نکالنا چاہیے. بالکل یہ ظلم کے اوپر مبنی ہے. اس طرح کی کوئی حرکت نہ کریں کسی کے ساتھ بھی، اللہ کے حضور پکڑے جائیں گے. آپ کو کسی نے ٹھیکیدار بنایا کہ آپ نے لوگوں کی باتوں کا رزلٹ نکالنا ہے. اگر اتنا شوق ہے تو بھائی پوری تحقیق کریں. مجھے کتنے مولویوں کی لوگ ویڈیوز بھیجتے ہیں تک جی کہ کہتا ہوں میں کہنا یار نہیں انہیں کیا یار تو سمجھ نہیں آئی. مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ ویڈیو کا کلپ کٹا ہوا لگ رہا ہے، عام بندے کو نہیں لگ رہا ہوتا. اے آئی کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، اس میں عجیب و غریب قسم کی باتیں لوگوں کی طرف منسوخ کی ہوئی ہیں. تو آپ یہ کام نہ کریں، آپ اپنی فکر کریں. اگر آپ کو اس لیول پہ تحقیق کرنے کا شوق ہے تو پھر آپ پہلے اپنے اندر کمپیٹنسی پیدا کریں. آئی وی ایف کے ذریعے پریگنینسی ٹھہرانا جائز ہے؟ جی جائز ہے اگر سیم مرد و عورت انوالو ہوں، کوئی تیسرا مرد یا عورت انوالو نہ ہو. میڈیکل ایجوکیشن سے متعلق 10 کوسچنز میری ویڈیو دیکھ لیں. کیا حضرت عمر نے تحفے میں آئی ہوئی زہر خود پی لی تھی؟ بالکل جھوٹی بات ہے. زہر پینا حرام ہے. نہ خالد ابن ولید نے پیا، وہ جعلی روایت ہے المعجم الکبیر طبرانی کی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی کی مخالفت ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے زہر پیا خودکشی کر لی، جہنم میں آگ کے عذاب کے ساتھ اسے زہر بھی پلایا جائے گا، اور بار بار اسی طریقے سے اس کی انتڑیاں کٹیں گی، جھاگ چھوٹے گی، اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا. جس نے پیٹ میں چھرا مار کے خودکشی کی تو بار بار وہ چھرا ہی مارتا رہے گا دوزخ میں. اور جس نے اپنے آپ کو بلندی سے گرا کر خودکشی کی
جس طرح ہمارے پیر بگوڑے شاہ صاحب منار پاکستان سے چھلانگ مارنا چاہ رہے ہیں، تو ان پہ یہی عذاب مسلط ہوگا۔ اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے زہر پینا حرام ہے۔ جو کام ہی حرام ہے وہ کرامت کیسے ہو گئی؟ یہ کہتے ہیں نہیں کرامت جو ہے خلاف عقل ہوتی ہے، آپ کی عقل میں نہیں آتی، زہر بندہ پی کے بچ سکتا ہے۔ او بھائی یہ بعد میں فیصلہ کریں گے، پہلے یہ بتائیں کہ زہر پی کر کسی کو کرامت دکھانا یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ زہر پینا ہی حرام ہے۔ اور زہر چھوڑ دیں بھائی، ساکٹ میں 2 انگلیاں دیں ننگے فرش پہ کھڑے ہو کے، ساری غوثیت قطبیت نکل جائے گی۔ یہ اکثر لوگ وہ کہہ رہے ہیں وہ دیکھیں جی مناظرہ ہوا ہے کرسچن کا، مسلمان نے زہر پی لیا، وہ سب جعلی کام ہے اللہ کے بندو۔ زہر تو بہت بڑی چیز ہے، تیزاب بھی کوئی پی لے نا وہ زندہ نہیں بچ سکتا، انتڑیاں کٹ جاتی ہیں، انڈو نہیں ہو سکتا، ڈیتھ ہی ہوتی ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا، نہ یہ کوئی کرامت ہے، نہ ایسے خلاف شرع چیز کوئی اللہ تعالیٰ کی مدد سے کرامت بانی۔ صحابہ کرام اور سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کو برا بھلا کہنے والوں کو کیسے روکا جائے؟ بھائی ہم ان کی صرف اصلاح کر سکتے ہیں، ناسبیوں کی بھی، رافضیوں کی بھی صرف اصلاح کر سکتے ہیں، باقی حکومتی لیول پہ جو قوانین ہیں ان کا معاملہ ان کے سپرد ہے۔ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم نے قانون کوئی ہاتھ میں لینا ہے اور کسی کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا۔ کیا سیدنا ابوبکر خلافت کے حقدار تھے؟ نبی الاسلام نے ان کو اپنی زندگی میں خلیفہ نامزد کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ نبی الاسلام خاتم النبیین ہے، آپ کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کر سکتے تھے۔ جس کو نامزد کیا اس کو قیامت تک رہنا چاہیے تھا، اور وہ آپ نے کر دیا قرآن کو۔ بخاری مسلم میں نبی الاسلام کا خلیفہ یہی ہے، قیامت تک کے لیے معجزہ یہی ہے۔ اس میں میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق چونکہ صحابہ کرام کے اجماع سے خلیفہ چنے گئے، اس لیے وہ خلیفۃ الرسول ہیں صحابہ کے اجماع سے، نہ کہ نبی الاسلام کے مقرر کرنے سے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، عائشہ سے پوچھا گیا کہ اگر نبی الاسلام کسی کو خلیفہ بناتے انسانوں میں سے تو کس کو بناتے؟ انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ حضرت ابوبکر کو بناتے۔ پوچھا گیا اس کے بعد، کہا عمر کو۔ پوچھا گیا اس کے بعد، کہا ابو عبیدہ کو۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ تو اما عائشہ خود مان رہی ہیں کہ نبی الاسلام نے کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا۔ میں 8 سال سے امریکی کال سینٹر چلا رہا ہوں جہاں ہم انشورنس کے لیے کال سروس دیتے ہیں، کیا اس کی کمائی حلال ہوگی؟ 8 سال کے بعد آپ پوچھ رہے ہیں بھائی چھوڑیں کوئی اور جاب کریں۔ انشورنس والا معاملہ غلط ہے۔ اسلامک انشورنس ہو تکافل والی شرائط کے ساتھ تو وہ درست ہے، باقی یہ والی انشورنس جو ہے ظاہر ہے یہ تو سودی کام ہے۔ بس یہ میں آخری پرچی لے رہا ہوں، ابھی کچھ پرچیاں باقی ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم اگلی دفعہ پہ شفٹ کر دیں گے۔ امید ہے اگلی دفعہ میں چھوٹا سیشن کر کے تو یہ کچھ ہفتوں کی پرچیاں ان کو کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اذان سے پہلے اور بعد میں بریلوی جو صلوات پڑھتے ہیں کیا یہ بدعت ہے؟ اگر ہم بریلویوں سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہر کام سے پہلے درود پڑھنا چاہیے۔ حضرت عمر نے تو کہیں نہیں کہا کہ ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے درود پڑھنا چاہیے۔ لو سامو، ہر کام سے پہلے ٹوائلٹ جانا بھی ایک نیکی کا کام ہے بھائی، فرض ہے، بلکہ اس کے بغیر تو آپ کی جان نہیں بچے گی۔ تو اس کی دعا تو آئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، صحیح بخاری میں، اور باہر نکلنے کی غفرانک۔ اسی طریقے سے مسجد میں جانے کی دعا، اس کے ساتھ درود شریف نبی الاسلام نے تعلیم فرمایا۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، ایک صحابی کو چھینک آئی، انہوں نے پڑھا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ تو ابن عمر نے کہا کہ میں بھی یہ پڑھتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، یعنی میں بھی اللہ کی حمد کرتا ہوں، درود شریف پڑھتا ہوں، لیکن اس موقع پہ نہیں۔ یہاں نبی الاسلام نے ہمیں صرف الحمدللہ یا الحمدللہ علی کل حال تعلیم فرمایا۔ البتہ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا اور الوسیلہ والی دعا مانگنا وہ صحیح مسلم میں ہے کہ جس نے اذان کا جواب دیا، درود شریف پڑھا، الوسیلہ والی دعا مانگی تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ لیکن وہ درود آپ نے اذان کا حصہ نہیں بنانا بھائی، اسپیکر بند کر کے اکیلے میں درود شریف پڑھیں۔ یہ نہیں ہے کہ بجلی گئی ہوئی ہے تو آپ نے درود شریف نہیں پڑھنا، بجلی ہے تو وہابیوں کو ساڑنا ہے، درود پڑھنا ہے اول و آخر، وہ وہابیوں کو جلانے کے لیے ہوتا ہے۔ باقی رہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو یہ درود شریف جائز ہے۔ اس کے پیچھے جو عقیدہ بنایا ہوا ہے مشکل کشائی کا وہ غلط ہے، یہ سیگا درست ہے۔ قبر رسول پہ تو سارے پڑھتے ہیں، یہاں سے بھی اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی اصل موجود ہے نماز میں، السلام علیک ایھا النبی، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک ایھا النبی، ایک ہی ترجمہ عربی زبان میں۔ لیکن بخاری مسلم میں الفاظ ہے جب تم پڑھو گے اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا ہر نیک بندے تک، کیونکہ اس میں آیا نا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو عقیدہ درست ہونا چاہیے، عقیدے کو آپ دیکھیں گے۔ باقی یہ جو الفاظ ہیں
کسی نہ کسی درجے میں احادیث میں چیزیں آئی ہوتی ہیں، ان سے کوئی اختلاف نہیں۔ کافی سارے بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے، اینڈ پہ ہم دعا بھی کر لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ، جتنے بھی مسلمان فلسطین میں، ایران میں، چائنا میں، شام میں، یمن میں، عراق میں، افغانستان میں، انڈیا میں، کشمیر میں کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ پورے عالم اسلام کی خیر فرما، عالم اسلام کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، بالخصوص ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما۔ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما، تمام مسلمانوں کی تمام نیک دلی جائز دعاؤں کو قبول فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں انہیں مرنے سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔